بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فطری علوم۔ امام فطری علوم کو علم طب کی مماثل سمجھتے ہیں کہ جس طرح طب میں انسانی جسم کے متعلق تحقیق و جستجو کی جاتی ہے، اسی طرح اس میں بھی کائنات کے اسرار کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اسلام طبی علوم کو رد نہیں کرتا، لہذا فطری علوم کا رد بھی اسلام کے لیے لازمی نہیں، لیکن ان علوم کے اس تصور کو پسندیدہ نہیں سمجھتے جو یونانی فکر کے بطون سے نکلتی ہے، لیکن ان علوم کے اس تصور کو، تو مقصد یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ اسلام حقائق کو رد نہیں کرتا، وہ حقائق پر مبنی ہے اور حقائق کی توثیق کے لیے آیا ہے اور حقائق کے احقاق کے لیے آیا ہے، تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں۔ لیکن جب ہم حقائق کی ایک خاص توجیہ پیش کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں ایک طرح کی آزادی ہے ان معنوں میں کہ حقائق کی ایک سے زیادہ توجیہ ممکن ہے۔ اب ایک سے زیادہ حقیقت تو ایک سے زیادہ نہیں ہے، حقیقت تو ایک سے زیادہ ہمارے پاس ایک سے زیادہ حقیقت تو نہیں ہے، لیکن حقائق کی ایک سے زیادہ توجیہات ممکن ہے، یہ تو پہلی بات ہے۔ اور توجیہات جن چیزوں پہ مبنی ہوتی ہیں وہ ہماری مفروضات، اس کو بیک گراؤنڈ نالج بھی آپ کہتے ہیں، ہمارے کائنات کے بارے میں عمومی عقائد، بلیفس وغیرہ، اور ہمارے مقاصد، ہم کس مقصد کے لیے حقیقت کی رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کا اثر ہوتا ہے کہ ہم حقیقت کو کس نظر سے دیکھیں،
اور چوتھی بات یہ ہے کہ حقیقت کا مکمل احاطہ جو ہے انسانی عقل سے باہر ہے. جب بھی ہم حقیقت سے انٹریکشن کرتے ہیں اس کا ایک پہلو ہی آتے ہیں، اور یہ ممکن ہے کہ ہم ایک پہلو کو یہ دعویٰ کریں کہ ایک پہلو جو ہے وہ پوری حقیقت ہے وغیرہ وغیرہ. تو حقائق کی توجیح جو ہے ایک سے زیادہ ممکن ہے. اور حقیقی توجیہ کے بارے میں عموماً کلی اور حتمی فیصلہ اس دنیا میں اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس کے لیے جو علم چاہیے وہ انسانی علم سے ماورا ہے. اس بنیاد پر ہم کہیں گے کہ یونانی طبیعت فار ایگزامپل مثلاً ہندو طبیعت، قرون وسطیٰ کی عیسائی طبیعت، جدید سائنسی طبیعت، فطرت کی اور یا حقائق کی مختلف توجیہ ہیں. اور ان توجیہات کے بارے میں ایک توجیہ جو ہے دوسری توجیہ پہ فوقیت حاصل کر لیتی ہے جب ان کا اختلاف حقائق پر ہوتا ہے، کیونکہ حقائق کو ہم جانچ سکتے ہیں جلدی یا بدیر، اور جو توجیہ حقیقت سے نزدیک ہوتی ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے. لیکن یہ ٹیسٹ جو ہے یا یہ امتحان جو ہے اس کی لمٹ ہے، یعنی اس کی محدود ہے ان معنوں میں کہ کئی ایسے اختلافات ہیں جن کا تعلق مابعد الطبیعت پر ہوتا ہے، اور مابعد الطبیعت کے بارے میں حقائق کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمیں اس حقیقت تک رسائی نہیں ہے جس کو ہم مابعد الطبیعت کہتے ہیں. تو فار ایگزامپل یعنی اسلامی علوم بھی اسباب و علل کو مانتے ہیں اور اس کی بنیاد پر کائنات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح موجودہ سائنس مثلاً بھی اسباب و علل کی بنیاد پر حقائق
کی تنظیم کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اسباب و علل کا آپ کا کیا تصور ہوگا؟ اس کا فیصلہ حقائق کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ مختلف اسباب و علل کے مختلف تصورات حقائق کی تنظیم کر سکتے ہیں، یعنی لوگ حقائق پر متفق ہوں بھی تو حقائق کی ان کی تنظیم جو ہے مختلف ہو سکتی ہے، کیونکہ اسباب و علل کے جن تصورات کی بنیاد پہ، یہ صرف مثال ہے، اسباب و علل کی جن تصورات کی بنیاد پر وہ حقائق کی تنظیم کر رہے ہیں وہ مختلف ہیں، اور یہ فرق جو ہے تہذیبوں کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، یعنی یونانی تہذیب کا تصور، اسلامی تہذیب کا تصور، اور موجودہ تنویری تہذیب کا تصور، یا وہ ایک تہذیب کے اندر بھی مختلف تصورات ہو سکتے ہیں۔ تو فار ایگزامپل یونانی تہذیب اور اسلامی تہذیب اور موجودہ تنویری تہذیب کے درمیان اسباب و علل کے جو تصورات ہیں وہ بالکل مختلف ہیں۔ یعنی ایک تصور اسلامی تہذیب میں یہ ہے کہ سبب میں خود کوئی اثر نہیں ہوتا، اور جو اثر ہوتا ہے وہ جس وقت وہ مؤثر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس وقت وہ اثر پیدا کرتا ہے۔ تنویری تہذیب میں ایسے اور آپ کو ملیں گی کہ وہ تو سببیت جو ہے چیز کی جو ہے فطرت میں داخل ہے، لیکن کوئی ہمارے پاس ایسا کرائٹیرین یا میزان نہیں ہے جس کی بنیاد پہ ہم ان تصورات کے درمیان فرق کر سکیں، کیونکہ جب وہ حقائق کی توجیہ کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا حقیقت۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کار جا رہی ہے اور کار جو ہے وہ دوسری کار سے ٹکرائی، اور اس ٹکرانے کے نتیجے میں جو ہے اس میں دونوں کار جو ہیں ان میں ایک یعنی ان کی چیزیں ٹوٹیں اور اس میں جو ہے تغیر آیا ان کی ساخت میں، تو اس کا انکار تو کوئی بھی تہذیب نہیں کرے گی، لیکن اس کو آپ اس کی توجیہ اور اس کو ایکسپلینیشن کیسے کریں گے اور آپ کہیں گے کہ کیا اس کا اثر تھا، وہ مختلف ہوتا ہے۔ تو اسلامی تہذیب میں فار ایگزامپل ایک چیز ہے کہ نتیجہ جو ہے وہ اس کا تعلق قدر سے ہے، اور جو اسباب ہیں ان کا تعلق اس دنیا سے ہے۔ تو یہ تصور جو ہے تنویری تہذیب یا یونانی تہذیب کے پاس نہیں ہے، اور پھر ایک تہذیب کے اندر بھی مختلف توجیہات پیش کی جا سکتی ہیں اسباب کی، اور وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ فار ایگزامپل آپ ہیوم کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں اسباب چیز کے اندر نہیں ہوتے، بلکہ اسباب تو عادت جو ہے آپ کے ذہن میں پیدا کرتی ہے۔ تو سبب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو باہر ہے، خارج میں ہے، بلکہ وہ
عادات یعنی چیز جو ہے وہ بار بار ہوتے آپ دیکھتے ہیں کہ جی نہیں جو ہے آگ جو ہے ہمیشہ جلاتی ہے، تو آپ کے ذہن میں یہ تصور پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ جو ہے آگ جو ہے وہ سبب ہے جلنے کا، لیکن یہ کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یہ صرف جو ہے عادت کی بنیاد پہ ہم یہ کہتے ہیں۔ یا اگر کانٹ میں آپ چلے جائیں تو وہ کہتا ہے نہیں، سبب جو ہے وہ ہمارے ذہن کی ساخت کے اندر جو ہے سرایت کیا ہوا ہے، تو ہم بحیثیت ایک حیوان ناطق کے کسی چیز کو سمجھ ہی نہیں سکتے اسباب و علل کی تشریح کیے بغیر۔ اور تیسرا اس میں یہ ہے کہ جو کہتے ہیں آبجیکٹیوسٹ ہیں، جو وہ کہتے ہیں نہیں، سبب جو ہے چیز کی ماہیت میں شامل ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور اسلامی تہذیب کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ مطلب یہ ہے کہ اشاعرہ کا سببیت اور ماتریدیوں کا اور حنبلیوں کا اس میں فرق ہے، اور پھر وہ معتزلہ کا فرق ہے وغیرہ وغیرہ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حقائق پر لوگ متفق بھی ہوں تو حقائق کی مختلف توجیہات ممکن ہیں۔ حقائق کی متفقہ صورت کی توجیہ کرنے کے لیے بھی مختلف توجیہات، اور ان توجیہات کا عموماً جو ہے اس دنیا میں فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان توجیہات کا تعلق کسی نہ کسی درجے میں آپ کے عقائد و تصورات مختلف قسم کے محابات طبیعتی اور غیر محابات طبیعتی تصورات پر منحصر ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہے فطری علوم کو ماننے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم جو ہیں ان کو چوں کا توں مان لیں، بلکہ اس کے تحفہ کی انہی معنوں میں ضرورت ہے کہ ان میں جو حقائق ہیں ان کی توجیہات سے الگ کیا جائے، اور پھر ان حقائق کو اسلامی توجیہات کی شکل دی جائے۔ تو امام فطری علوم کو علم طب کے مماثل سمجھتے ہیں۔ جس طرح طب میں انسانی جسم کے متعلق تحقیق کی جستجو کی جاتی ہے، اس طرح اس میں بھی کائنات کے اسرار کو سمجھنے کی کوشش ہے، اور اسلام طبی علوم کو رد نہیں کرتا، لہذا فطری علوم کا رد بھی اسلام کے لیے لازم نہیں، لیکن ان علوم کے اس تصور کو پسندیدہ نہیں سمجھتے جو یونانی فکر کے بطن بطون سے نکلتا ہے۔ تو اس کی تشریح میں نے ابھی کی، اس کے امر کی وضاحت کرتے ہیں کہ فطرت پسندی کا نظریہ ان علوم کا استخراج نہیں ہے۔ فطرت پسندی کا نظریہ ان علوم کا استخراج نہیں ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ فطرت پسندی کا نظریہ ان علوم کا فطرت پسندی جو ہے یہاں وہ نیچرلزم کی بات کر رہے ہیں۔ نیچرلزم کی بات ان معنوں میں کر رہے ہیں کہ تو نیچرلزم ایک خواب فطرت پسندی ہے، یا اس کو فطریت اور دہریت بھی اس کو کہتے ہیں، یعنی یہ کہ فطرت جو ہے اپنی خالق آپ ہے۔ اب اس نظریے کا تعلق حقائق سے نہیں ہے، یہ حقائق کی ایک توجیہ ہے، اور یہ انہی معنوں میں ایک عقیدہ اور ایک ایمانیات کا حصہ ہے۔ تو جب ہم فطری علوم سے یا سائنسی علوم سے بحث کرتے ہیں تو یہ مغالطہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سب کو حقائق سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ کہ اس میں ضرورت یہ ہے کہ حقائق اور توجیہ میں فرق کیا جائے، توجیہ کو پھر آپ ڈیکنسٹرکٹ کریں اور اس کا تحافہ کریں، اور دیکھیں کہ ان میں کیا قابل قبول ہے، کیا قابل قبول نہیں ہے، کس کو جو ہے اسلامی توجیہ دی جا سکتی ہے، کس کو نہیں، اور پھر اس کو اسلامی فریم ورک میں لایا جائے۔ لیکن جو حقائق بچیں گے وہ ان کو آپ قبول کریں گے، حقائق کو رد کرنے کا
کوئی مقصد نہیں۔ تو میرا خیال ہے اس پہ رکتے ہیں، ابھی کافی بحث ہے اس میں۔